حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان منسٹرز انکلیو میں مذاکرات. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک کے قریب میڈیا ٹاک منسوخ. ذرائع نے بتایا مذاکرات میں متفقہ طور پر دھرنا پوائنٹ کو فائنل کیا جائے گا. ممکنہ طور پر پشاور موڑ کو دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر کرنے کی تجویز. دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر ہونے پر حکومت رکاوٹیں نہیں کھڑی کرے گی. حکومت کی جانب سے امیر مقام سردار ایاز صادق، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ شریک. تحریک انصاف کی طرف سے اسد قیصر، شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر شریک. عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں لوگوں نے ترقی اور فلاح و بہبود کی سیاست کو ویلکم کیا ہے. بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستان اہمیت کا حامل ہے. دونوں ممالک میں مثالی شراکت داری ہے. اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا. بیلاروس کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات شیڈیول. بیلاروس اور پاکستان کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے. بیلاروس کے وزیر خارجہ کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد گزشتہ روز پاکستان پہنچا تھا. اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے 9 جج نامزد. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. جسٹس کریم خان آغا آئینی بینچز اور آئینی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. جوڈیشل کمیشن میں 9 ججوں کے حق میں 11 ووٹ آئے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اختلافی رائے دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حق یا مخالفت میں ووٹ نہیں دیا. پی ٹی آئی 9 مئی پارٹ 2 چاہتی ہے. پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے پولیس پر حملے کیے، ٹانگوں پر گولیاں ماری گئیں. پولیس اہلکار مبشر شہید ہوا. اٹک کٹی پہاڑی پر کانسٹیبل واجد کو گردن اور بازو پر لگی. سرگودا میں ایف سی اہلکار کی ٹانگ میں گولی ماری گئی. 70 کے قریب اہلکار زخمی، 5 کی حالت تشویشناک ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا علی امین گنڈا پور غائب ہیں. بشریٰ بی بی سلطانہ ڈاکو کا کردار ادا کر رہی ہیں، لوگوں کو اکسا رہی ہیں. گولیاں جنات تو نہیں چلا رہے، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ لے کر آ رہے ہیں. یہ سیاست نہیں، دہشت گردی ہے. یہ کل بھی دہشت گرد تھے اور آج بھی ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے حکومتیں اس طرح افراتفری کچلا کرتی ہیں. کس بات کا انتظار ہے؟ ایک صوبے کی پولیس کا دوسرے صوبے پر حملہ قومی یکجہتی پارا پارا کرنے کے مترادف ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب پولیس کے افسروں اور اہلکاروں پر حملے کی مذمت. کہا ایس پی، ڈی ایس پی سمیت 20 سے زائد پولیس اہلکاروں کا زخمی ہونا افسوسناک ہے. مظاہرین کے پاس شارٹ مشین گن، آنسو گیس، چاقو، ماسک وغیرہ بھی دیکھے گئے. حملوں میں ایسا اسلحہ استعمال ہوا جو صرف پولیس کے پاس ہی ہوتا ہے. پنجاب پولیس کو پہلے بھی تصادم سے بچنے کے لیے غیر مسلح رکھا گیا تھا، اب بھی غیر مسلح ہے. اسلام آباد کے ڈی چوک پر پی ٹی آئی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ. یوٹیوبر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پولیس حکمت عملی سے لیڈرشپ کو آگاہ کر رہے تھے. اسلام آباد میں سی آئی اے سینٹر کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں پر مختلف شہروں میں 32 مقدمات درج. راولپنڈی کے 2 اور گجرانوالہ کے 1 مقدمے میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بھی نامزد. ٹیکسلا کے مقدمے میں عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، حماد اظہر، اسد قیصر نامزد. مقدمات میں دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. ذرائع کا کہنا ہے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف نے حکومت سے مذاکرات کی اجازت دی. بیرسٹر گوہر مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دیں گے. حکومت کی جانب سے ڈی چوک کے بجائے کسی اور جگہ دھرنے کی آفر کی گئی. دوسری جگہ کے انتخاب پر سہولت دینے کا بھی وعدہ کیا گیا. پی ٹی آئی لیڈرشپ کی مشاورت جاری. جلد حکومتی نمائندوں سے مذاکرات ہوں گے. مطالبات پورے ہونے تک واپسی کا ارادہ نہیں. پی ٹی آئی اعلیٰ قیادت کا موقف. اپوزیشن کے احتجاج سے وفاق کا یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. صوبوں کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب کا نقصان ہوتا ہے. زرعی اور صنعتی شعبوں کو 46 ارب کا نقصان ہوتا ہے. آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں ہونے والے نقصانات اس کے علاوہ ہیں. احتجاج سے جی ڈی پی کو 144 ارب کا روزانہ نقصان ہوتا ہے.
اسلام آباد میں راستوں کی بندش نے سبزی منڈیوں کو سنسان کر دیا. سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں. ٹماٹر 250 سے بڑھ کر 450, پیاز 150 سے بڑھ کر 200 اور آلو 130 سے 200 روپے کلو پر جا پہنچا. لاہور میں بھی سپلائی متاثر ہونے سے پیاز, ٹماٹر اور آلو کی قیمت میں اضافہ. 1 کلو آلو 200 روپے میں فروخت ہونے لگا. پیاز 145 روپے سے بڑھ کر 160 روپے کا ہو گیا. ٹماٹر 250 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. ایک ٹولہ ملک میں افراتفری اور انتشار کی سیاست کا پیغام دے رہا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی اس وقت وفاق پر یلغار میں مصروف ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عوام نے 24 نومبر کی کال مسترد کر دی. کراچی میں کتنے لوگ فائنل کال پر باہر نکلے؟ لیڈر کو باہر نکالنا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں. پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے. ہماری بھی قیادت گرفتار ہوئی. کیا ہم کبھی جتھے لے کر اسلام آباد گئے؟ کوئی روڈ بلاک کیا؟ لوگوں کو انتشار اور دہشت گردی نہیں، اپنے مسائل کا حل چاہیے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی مذاکرات نہیں، عدالت سے ہوگی. بلوچستان میں ٹارگٹ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعلان. کہا آپریشن کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف حل بتائیں. 10 سال کے مصور خان کے اغوا پر افسوس ہوا. کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ بچے اغوا ہوں. بچوں کو اغوا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے. لوگوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف آپریشن کے سوا کوئی اور آپشن نہیں. وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. جب تک موقع ہے بلوچستان کے عوام کی خدمت کروں گا. مغوی طالب علم کی بازیابی کے لیے بلوچستان میں پہیا جام ہڑتال. بلوچستان ہائی کورٹ میں جج کی رخصت کے باعث کیس کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی. وکیل نے کہا بچے مصور کاکڑ کے اغوا کو 11 روز گزر گئے مگر بازیاب نہیں کرایا جا سکا. پولیس اور دیگر ادارے بچے کی بحفاظت بازیابی کے لیے اقدامات کریں. صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق پریس ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت. سپریم کورٹ آئینی بینچ نے صحافیوں کو جاری نوٹسز اور تحقیقات پر ایف آئی اے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. وکیل نے کہا ایف آئی اے کی جانب سے تقریباً 60 صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے. جسٹس محمد علی مظہر کے استفسار پر وکیل نے بتایا ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ کے سیکشن کو ختم کر دیا تھا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا صحافیوں کو جاری کردہ نوٹسز بھی ختم ہو چکے. جسٹس محمد جمال مندوخیل نے کہا صحافیوں کو بھی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا. ویلاگ کریں لیکن بات شائستگی سے کریں. صحافیوں کا پرسنل ہونا نامناسب رویہ ہے. سماعت 10 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی. ایکنک نے 172 ارب روپے کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس. خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی پروجیکٹس میں شامل. کراچی کے لیے 29 ارب 20 کروڑ روپے سے سالڈ ویسٹ پروجیکٹ کی بھی منظوری دی گئی. خرم میں سیز فائر کے باوجود مختلف علاقوں میں کشیدگی برقرار. تعلیمی ادارے بند، کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی قلت ہو گئی. مقامی لوگوں نے بتایا حکومتی وفد نے عمائدین سے ملاقاتوں کے بعد سیز فائر کا اعلامیہ جاری کیا تھا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں دونوں جانب کچھ افراد قید میں ہیں. عمائدین سے غمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا کہا ہے. خرم ملیشیا اور ایس سی کے ذریعے میتوں کی حوالگی کی تجویز ہے. فریقین مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں. فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے جرگہ خرم عمائدین سے ایک اور ملاقات کرے گا. پنجاب حکومت نے اسموگ کے باعث عائد پابندیوں میں مزید نرمی کر دی. لاہور، گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد میں تعمیراتی کام کی اجازت دے دی گئی. زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بھٹے بھی کام کر سکیں گے. ملیر ایکسپریس وے، کورنگی کاز وے اور کریم آباد انڈر پاس اہم منصوبے ہیں. ان پر پیش رفت چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میئر کراچی کو ہدایت. کہا کریم آباد انڈر پاس کو جلد مکمل کروائیں. وزیر بلدیات کورنگی کاز وے پل پر کام تیز کروائیں. وزیر اعلیٰ نے ملیر ایکسپریس وے فیز 1 کا کام 25 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. پیپلز پارٹی صنفی مساوات، خواتین کو بااختیار بنا کر بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے پرعزم ہے. بلاول بھٹو کا خواتین پر تشدد کے خاتمے کے دن پر پیغام. کہا شہید بے نظیر بھٹو خواتین کے حقوق کی ورلڈ آئیکن ہے.
صدر آصف زرداری کی خواتین کی ترقی و بہبود کے لیے اقدامات بھی تاریخی ہیں. حکومت سندھ نے گھریلو تشدد کی روک تھام، تحفظ ایکٹ 2013 جیسے قوانین بنائے. باڑ کی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل میں ہندو انتہا پسندوں کا شاہی مسجد کی جگہ مندر ہونے کا دعویٰ. عدالت نے مغل دور سے قائم مسجد کے اعتراف سروے کا حکم دے دیا. عدالتی فیصلے پر مسلمانوں کا احتجاج. پولیس کی اندھا دھند فائرنگ سے 3 مسلمان شہید ہو گئے، 24 افراد زخمی. پولیس نے خواتین سمیت 20 سے زائد مسلمانوں کو حراست میں لے لیا. غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید. نصیرات پناہ گزین کیمپ میں مسجد پر بمباری سے 6 فلسطینی شہید ہوئے. حماس نے رفح میں اسرائیلی فوجی گاڑی کو راکٹ سے اڑا دیا، متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک. حزب اللہ کا اسرائیل میں فوجی مرکز پر راکٹ حملہ، 11 فوجی زخمی. اسرائیل کے لبنان پر حملے تیز، بیروت میں مزید 84 لبنانی شہید. اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا اسرائیل اور حزب اللہ لبنان میں جنگ بندی پر رضامند ہو گئے. ایران کے رہبر معظم خامنائی کا صہیونی دہشت گرد نیٹ ورک پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ. خامنائی کے سینئر مشیر لاریجانی نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا ایران اسرائیل کو جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے. اسرائیل کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ حزب اللہ کے ہتھیار تباہ کر دیے گئے ہیں. ترکی کے انطالیہ ایئرپورٹ پر خوفناک مناظر. روس کے سخوئی سپر جیٹ مسافر طیارے کے انجن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. طیارے میں سوار 89 مسافروں سمیت تمام 100 افراد کو بحفاظت نکالا. پاکستان کا زمبابوے کے خلاف سیریز میں واپسی کا مشن. دوسرا میچ جیت کر سیریز میں کم بیک کرنا ہوگا. پہلے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو اپسٹ شکست دی. میزبان ٹیم ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت 80 رن سے فاتح قرار پائی. 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا مقابلہ کل ہوگا. کراچی چڑیا گھر کی ہتھنی مدھوبالا صحت مند قرار. کل سفاری پارک منتقل کیا جائے گا. عالمی تنظیم 4 پاس کی ٹیم نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی. سفاری پارک میں ہتھنی مدھوبالا کے لیے خصوصی انکلوژر اور سوئمنگ پول بنایا گیا. پارک میں سونیا اور ملائکہ نامی ہتھنی پہلے سے موجود ہیں. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا ٹور ختم. ٹرافی آج افغانستان پہنچے گی. 3 روزہ دورے کے بعد بنگلہ دیش لے جایا جائے گا، جس کے بعد ٹرافی جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا سمیت ایونٹ میں حصہ لینے والے تمام 8 ممالک میں جائے گی. اور رنگ برنگے دھوئیں چھوڑتے خطرناک کرتب دکھاتے طیارے. ریاض میں طیاروں کی گھن گرج سے فضا گونج اٹھی. پائلٹس کے شاندار کرتب، برق رفتاری سے مختلف فارمیشنز نے دیکھنے والوں کو دم بخود کر دیا.